بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حسین 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 السلام علیک یا حسین یا حسین بر زبان و دلم یا حسین یا حسین السلام علیک یا حسین یا حسین بر زبان و دلم یا حسین یا حسین آمدی از مدینه بکر و بالا با برادر و خواهر و هم طفل هم تا که روشن کنید دین حق را تو شاه. مرحبا مرحبا یا حسین یا حسین بر زبان و دلم یا حسین یا حسین السلام علیک یا حسین یا حسین بر زبان و دلم یا حسین یا حسین بر زبان و دلم یا حسین یا حسین السلام علیک یا حسین یا حسین بر زبان و دلم یا حسین یا حسین السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك جميع الشهداء الكرام ورحمة الله وبركاته. تمام آداب قبولیت کی اعمال قبولیت کے لیے دعاؤں میں قبولیت کے لیے حضور میں شفاء کام کے لیے تمام پاکستان کے استحکام کے رکنوائے مزدور کے لیے تمام آداب کی صحت مزدور کے لیے بلند تر پرزور حیدری Shana
کے سرور کون دے گا عزا کل کو اٹھ کر صبح ہوتی ہے جاگو سکینہ یہ اذان دے رہی ہے تباہی آئے گی سارے گھر پر تباہی اپنا اکبر رہے گا ناصر صبح ہوتی ہے جاگو سکینہ تم دعا مانگو پچھلا پائے اور سحر کی دعا میں اثر ہے حق بچائے یتیمی سے دل پر صبح ہوتی ہے جاگو سکینہ نشانہ ہلا کر صبح ہوتی ہے جاگو سکینہ درود بھیجیے محمد والے محمد پر ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین 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 میں التماس گزار ہوں خطیب اہل بیت مولانا سید محمد افسار علی نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع قرآن اور آزمائش پر مبنی سے خطاب فرمائیں مولانا سید محمد افسار علی نقوی صاحب قبلہ استغفر اللہ ربی وعلیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على رسوله الكريم المهدي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال سبحانه
بسم اللہ الرحمن الرحیم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صلوات محمد ظاہر کائنات بسط ذکر محمد وآل محمد، اس پر شہزاد کا بچھایا جانا، منتظمین کی یہ مسلسل کاوش، آپ دوستان کا مسلسل اس ذکر اعظام میں شریک ہونا، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرمائے۔ آل محمد کے ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں ہے، پروردگار ان سب کو قبول منظور فرمائے۔ پروردگار سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سبھی کے شرم عزت پڑتے جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ اس غم کو ہماری نسلوں میں جاری وسائے۔ تا صبح قیامت آنے والی ہماری نسلوں کو حقداران، عزاداران، محبان، عاشقان و عزاداران امام مظلوم میں شامل فرمائے۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین آل محمد کے قرار فرمائے، اور آخرت میں ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد صدا رحمت فرمائے۔ بآواز بلند درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اجازت اس بات کا آغاز کریں۔ حضرات سامعین، قرآن اور آزمائش کے عنوان سے یہ آج کی ہماری نویں اور آخری نشست ہے۔ جو دوستان گزشتہ 8 دنوں سے ساتھ تھے یقیناً وہ موضوع سے مربوط ہیں، اور آج چونکہ بہت سے چہرے نئے ہیں، کوشش یہ ہوگی کہ اس انداز میں گفتگو آپ حضرات کے ساتھ گوش گزار کی جائے کہ جو نئے دوستان ہیں انہیں بھی بہرحال ایسا نہ ہو کہ ان کے ذہن میں نہ سما سکے کہ میری آرائش کیا ہے، اور یہ ہے کہ جو 8 دنوں سے ساتھ تھے انہیں نہ کسی منطقی نتیجے کے اوپر اپنے عنوان پہ کھلا سکیں۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی پہلے 15-20 منٹ میں اپنے موضوع کو کسی نتیجے تک پہنچا کے باقی جو وقت ملے وہ پھر ذکر فضائل جانے اور مولا حسین کی عزت و عظمت جانے۔ حضرات صاحب، کل ہم جس نتیجے پر پہنچے تھے وہیں سے بلا فصل بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ حضرات جو نئے ہیں یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہوتا ہے اللہ نے جناب موسیٰ کو فرعون کے سامنے بھیجا، انظار حق کے لیے ایک مقابلہ ٹھہرا ان میں ساحران فرعون میں اور جناب موسیٰ علیہ السلام میں، جس میں اللہ نے جناب موسیٰ کو فتح عطا کری اور بڑی عزت و عظمت عطا کی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جتنے بھی وہ 70 جادوگر تھے، یہ میں زیادہ نئے چہروں کے لیے بات کروں تاکہ آپ موضوع سے کم از کم کسی حد تک مربوط ہو جائیں۔ اس نے 70 جادوگروں کو جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ وہ 70 کے 70 سجدے میں چلے گئے اور انہوں نے رب موسیٰ و ہارون کو تسلیم کر دیا اور گواہی دی کہ ہم رب موسیٰ و ہارون کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ جھک گئے، وہ تسلیم ہو گئے، اور فوراً ہی انہیں کیا سزا دی؟ فرعون نے انہیں وہ سزا دی جو ہر دور کے فرعون اہل حق کو دیتے ہیں۔ انہیں سولی دے دی گئی، اور وہ بھی چونکہ معصوم کے ماننے والے تھے، اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا علی والوں کی فیوریٹ سزا ہے سولی پہ چڑھ جانا۔ انشاءاللہ ذہن صاحب میں یہ بہت لطف آئے گا۔ میں انشاءاللہ ایسی کوشش کروں گا کہ بے رخت نہ ہو آپ حضرات کے لیے۔ تو جناب یہ معاملہ یہ ہے، ان سب نے سر سجدے میں رکھ دیا اور کہا ہم ایمان لاتے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم کس پر ایمان لاتے ہیں؟ رب موسیٰ و ہارون پر۔ اچھا، اگر آپ اس مقابلے کی کیفیتوں کو پڑھیں، جوانوں لطف آئے اگر بات پہنچ گئی تو اس میں سامنے وہ 70 ساحر کھڑے، 70 جادوگر، اس طرف موسیٰ کھڑے۔ پہلے انہوں نے رسیوں کو پھینکا، وہ سانپ بنی، جیسے بھی بنی، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں سے موسیٰ نے عصا پھینکا، وہ بھی سانپ بنی۔ موسیٰ کے عصا نے سانپ بن کر ان کے سانپوں کو نگل دیا۔ جیسے ہی نگل لیا تو سر سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں ہم ایمان لاتے رب ہارون و موسیٰ پر۔ تعجب کی بات ہے اس سارے عمل میں ہارون نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا،
بڑا لطف آئے اگر یہ نقطہ میں شروع نہیں پہنچا دوں. جناب ہارون تو خاموشی سے ایک طرف کھڑے ہوئے تھے, آپ نے تو اس مقابلے میں حصہ ہی نہیں لیا, بس آپ نے خاموشی سے جناب موسیٰ کے ساتھ کھڑے دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا. پہلے وہ پھینک رہے ہیں, یہاں سے موسیٰ پھینک رہے ہیں, موسیٰ کے عصا نے ان سب کو نگل دیا ہے, وہ سب سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے, فقط موسیٰ کے نہیں ہم ہارون کے رب پر بھی ایمان لائے. یہ ان کا کلمہ تھا. یقیناً سنیں گے نہیں, توجہ فرما رہے ہیں, یہ ان کا اظہار ایمان تھا, یہ ان کا کلمہ تھا جس میں رب آ گیا تو توحید آ گئی, موسیٰ آ گئے تو نبوت آ گئی. یہ ہارون کیا ان کا ہے. وہ 70 کے 70 شہدائے راہ خدا ہوئے, مگر کتنا بڑا درس دے گئے. انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا, مگر کلمے میں جہاں توحید کو رکھا, نبوت کو رکھا, وارث کو نہیں چھوڑا. کسی بنی اسرائیلی نے آگے بڑھ کر یہ نہیں پوچھا کلمے میں اضافہ کیوں کر رہے ہو. اس کا مطلب ہے جہاں کلمے میں اظہار توحید لازمی ہے, جہاں نبوت کا اقرار لازمی ہے, وہاں وارث کا اقرار بھی کرنا ہے. توجہ ہے جی, یہ بدعت نہیں ہے, شہداء کی سنت ہے. توجہ فرما رہے ہیں, کلمے میں توحید و نبوت کے بعد اقرار امامت کر کے وہ 70 کے 70 سودی چڑھ گئے. اب فرعون کو مسئلہ ہو گیا, اس نے تو اس لیے اتنا بڑا محاذ سجایا تھا کہ وہ لوگوں کو اس سے پہلے کہ لوگ موسیٰ کی تعلیمات سے متاثر ہوں وہ موسیٰ کو ٹھکانے لگا دے. یہاں خدا نے عجب کام کیا, خود وہی بدبخت ٹھکانے لگا. توجہ ہے, ہم معاملہ یہ ہوا کہ فوراً ہی دنیا کے عقیدے متزلزل ہو گئے فرعون کے اوپر. یہی وہ موقع تھا جہاں جناب آسیہ نے بھی اظہار ایمان کر دیا. اب وہ آ کے بیٹھا تخت کے اوپر انتہائی غصے میں, جو 70 افراد چن کے لے کر گیا وہ سارے ہی سجدے میں سر رکھ کے موسیٰ کو تسلیم کر گئے. دنیا کے عقیدے متزلزل ہو گئے. خود اہل دربار اسے شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے. اس نے فوراً ہی کیا حکم جاری کیا, قرآن پاک میں مسلسل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اس نے فوراً کہا اقتل موسیٰ, قتل کر دو موسیٰ. ان یخاف ان یبدل دینکم, مجھے ڈر ہے یہ تمہارا دین نہ بدل دے. قتل کر دو موسیٰ کو, یہ نہ ہو یہ تمہارا دین ہی بدل دے. اسے ڈر پڑ گیا لوگوں کے عقیدے بدل جائیں گے, موسیٰ لوگوں کے عقیدے بدل دیں گے. آخری دوست تک چہروں پہ نگاہ رکھ کے سادگی سے جملہ عرض کرنا چاہوں گا, حیف ہے اس اکثریت پر جو اقلیت کے ہاتھوں ہمیشہ اپنے عقیدوں سے خطرے میں رکھے. توجہ فرما رہے تھے, حق کا یہی کمال ہوتا ہے, حق اکثریت کا پابند نہیں ہوتا. توجہ ہے جی, ہاں اکثریت کا کبھی حق پابند نہیں ہوا کرتا. لہٰذا اس نے کہا اقتل موسیٰ, قتل کر دو موسیٰ کو. یہ کیا بات ہوئی؟ دلیل سے بات کرو, لے کر آؤ اپنی دلیل, بتاؤ موسیٰ جھوٹا ہے, ثابت کرو خود کو سچا. قتل پہ کیوں چلے گئے؟ کم از کم ایک بات تو پتہ چل گئی, یہ اہل فرعون کی پرانی روش ہے, کبھی علمی مقابلہ نہیں چھیڑتے, ہمیشہ قتل و غارت میں چلے جاتے. یہ بھی انہیں اپنے دین کے جھوٹے ہونے پر یقین ہوتا ہے, اسی لیے قتل و غارت پہ اتر آتے. اچھا اب وہ اس نے کہا کہ قتل کر, مگر اللہ نے ایک الہی کردار اس کے دربار میں بٹھا رکھا. قرآن نے بتایا وہ فوراً ہی تحفظ نبوت کے لیے آگے بڑھا. قالا رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ, وہ بولا جو رجل تھا, مرد تھا, مومن تھا, آل فرعون میں سے تھا. یکتم ایمانہ, اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. توجہ ہے, اس نے فوراً ہی آگے بڑھ کر کہا کس بات پہ قتل کر دو گے؟ بس اتنا کہنے پہ ان ربی اللہ, کہ وہ دعویٰ کرتا ہے میرا رب اللہ ہے, بس اتنی بات پہ قتل کر دو. وہاں ایک بحث چھڑ گئی, کیونکہ لوگوں کے دل تو بدل چکے تھے موسیٰ کا عمل دیکھ کے. اب وہاں ایک بحث چھڑ گئی. وہ جو قتل کا حکم جاری ہوا تھا وہ کل عدم ہو گیا.
وہیں پر اتنی بحث چھڑی کہ فرعون کا وہ حکم وہیں معطل ہو گیا. بولا کون؟ وہ جو مرد تھا، مومن تھا، آل فرعون میں سے تھا، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. توجہ ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے جب تحفظ نبوت کرنا ہونا تو وہ بدبختوں کے درمیان بھی اپنے مومن کو ایسے سجا دیتا. توجہ فرما رہے ہیں کہ اس کا عقیدہ چھپا ہے. مگر کمال یہ ہے انہوں نے ایسی سمائیے جناب حزقیل تھے. اب میں نے جناب علی کے والد کی عظمت پہ ایک جملہ کہنے آپ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے. جناب حزقیل نے انداز ہی گفتگو کا یہ تھا، میں نے تفسیر پڑھی مجھے لطف آ گیا خدا کی قسم. انہوں نے فرمایا دیکھو اگر وہ سچا ہے، اگر انداز گفتگو دیکھے اپنے ایمان کے اظہار نہیں ہونے دے کہ اگر وہ سچا ہے تو ہمارے اوپر عذاب آ سکتا ہے. اگر وہ جھوٹا ہے تو اب وہ تو پھر اپنے ہی وبال میں پڑ جائے گا جھوٹ کے. انہوں نے بات ہی ایسے کرتے تھے کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اصل عقیدہ کیا ہے. مگر جیسے تفاسیر اہل سنت میں نے اس آیت میں پڑھی ہے انہوں نے بڑی لطیف تفسیر کی ہے. وہ فرماتے ہیں وہ بولتے ہی ایسے تھے کیونکہ تحفظ نبوت کرنا تھا نا، ان کا انداز گفتگو ہی ایسا ہوتا تھا کہ جو دربار میں بیٹھے ہوئے مومن ہے نا وہ سمجھ جاتے تھے یہ مومن ہے. بڑا لطف آیا. اور جو کافر ہے نا انہیں لگتا تھا کہ کافر ہے. ان کا انداز گفتگو ہی ایسا تھا. مومن انداز گفتگو سے پہچان جاتے تھے مومن ہے، کافر انداز گفتگو سے سمجھتے تھے کافر ہے. اب پتا چلا جو تحفظ نبوت کی خاطر اپنے عقیدے کو چھپائے ہوئے ہونا اس کا عقیدہ تلاش نہیں کرتے، اس بے عقیدے سے پتا چلتا ہے کون مومن ہے کون کافر ہے. اس بے عقیدے سے پتا چلے گا. مومن جان لیں گے مومن ہے، کافروں کو لگے گا کہ کافر ہے. توجہ فرما رہے ہیں. لہذا جو اللہ کے نبی کی خاطر اپنے عقیدے کو چھپائے گا وہ تو خود معیار ایمان بن جائے گا. اب ہوتا کیا ہے؟ حضور مشکل میں آ گئی فرعونیت. اب پروردگار نے دیکھا ابھی بھی اکثریت نے ایمان قبول نہیں کیا. اب پروردگار نے عذاب بھیجنے شروع کر دیے اور ایسے ایسے عجیب عذاب آئے نا. اب دو قومیں رہ رہی ہیں، ایک موسیٰ کی بنی اسرائیل، ایک قبطی فرعون کی. اب بار بار اللہ نے عذاب بھیجا. پہلا عذاب آیا ٹڈیوں کا. چھوٹے چھوٹے سے پرندے ان کے برتنوں میں بستروں پہ ہر جگہ جینا حرام ہو گیا. فصلیں بھی کھا گئے، بری حالت ہو گئی. وہ عذاب ختم ہوا کس طرح؟ موسیٰ کے پاس گئے. کہا موسیٰ اس عذاب سے ہماری جان چھڑا دے. موسیٰ کو لنا رب پاتا اپنے رب سے دعا مانگے. موسیٰ نے دعا مانگی، عذاب ختم ہوا. تھوڑے عرصے بعد دوبارہ عذاب آیا. اب آیا خون، ہر جگہ خون ہی خون. کوئی پانی کا برتن رکھتے تھے خون ہو جاتا تھا، کوئی سالن رکھتے تھے بیچ میں خون آ جاتا تھا. زندگی حرام ہو گئی. پھر آگے دروازے موسیٰ پر. موسیٰ مدد کرتے تو نہ ہو ہم ہلاک ہو جائیں. جناب موسیٰ نے دعا مانگی. جناب بڑا لطف آئے گا جوانوں جہاں لے کر جا رہا ہوں. موسیٰ نے دعا مانگی، عذاب ٹل جانا. پھر وہیں کے وہیں کافر کے کافر. پھر حیا شرم نہیں آئی کہ ہر دفعہ کام آ جاتا ہے تو مان ہی دیتے. جب جانا تو پلٹ کے اس کے دروازے پر تو پھر مان بھی لیتے. پھر نہیں مانے، پھر بے شرم کے بے شرم ہے. آپ کو پتہ ہے نا موسیٰ سنا رہا ہوں. میں موسیٰ سنا رہا ہوں، میں فرعون سنا رہا ہوں. پھر مسئلہ ہو گیا. پھر اب کیا ہوا؟ مینڈکوں کا عذاب ہو گیا. ہر جگہ مینڈک میں، بستروں پہ، گھروں میں، کام پہ. زندگی حرام ہو گئی. پھر درے موسیٰ پہ جاؤ نا فرعون کے پاس. جاؤ جا کے فرعون سے مشکل کشائی کر. انہیں پتا تھا اس کی اپنی اوقات نہیں. توجہ ہے جی. فقط دعویٰ کر لینے سے کیا مل جاتا ہے؟ لہذا جناب موسیٰ یا موسیٰ دعو لنا رب آتا. موسیٰ خدا اپنے رب سے دعا مانگ ہماری جان چھڑا دے. کیا کریں گے؟ نؤمن نہ
ہم تجھ پر ایمان لے آئے بلا صلی اللہ بنی اسرائیل، تو یہی چاہتا نا بنی اسرائیل کو لے کر چلا جائے، ہم جان چھوڑ دیں گے، خدا را ہماری جان چھڑا دے ان عذابوں سے۔ وہ جو دوست مجھے آخر تک نظر آ رہا ہے اور باقی بیٹھے ہوئے جتنے دوستان ہیں اہل لاہور، میری آپ کے سبھی کے چہروں پہ نگاہ نہیں ہے، مگر مجھے امید ہے بات پہنچی، سمجھا سکا، جہاں بیٹھے ہو ساتھ دے دو گے، کم از کم جو سامنے ہیں وہ تو مجھے نظر آنے چاہیے۔ کمال یہ ہے بار گئے کس کے پاس؟ موسیٰ کے دروازے پر۔ ایک دفعہ بھی موسیٰ نے یہ کہہ کر نہیں بھگایا بدبختوں بھاگ جاؤ، جب مانتے نہیں ہو تو مشکل کشائی کے لیے کیوں آتے؟ توجہ ہے کہ کیوں مشکلیں حل کرنے میرے پاس آتے ہو؟ بھاگ جاؤ یہاں سے، بن بیٹھے ہو نا۔ توجہ فرما لے، موسیٰ ایک دفعہ تو کہتے فرعون سے تو نے دعویٰ کیا ہے نا، تو بیٹھا ہے نا، تو پھر خود ہی اپنے مسئلے کا میرے دروازے پر کیوں آتا؟ ایک دفعہ نہیں، وہ جتنی دفعہ فرعون دروازہ موسیٰ پہ آیا، موسیٰ نے اتنی دفعہ مشکل کشائی کی۔ آخری دوست کے چہرے پہ نگاہ رکھ کے جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، حضور میں نے بڑے غور سے ساری تفسیریں پڑھی، بڑے غور سے قصص الانبیاء کی کتابیں پڑھی، بار فرعون آیا، بار موسیٰ نے مدد کی، کسی ایک مورخ نے نہیں لکھا آپس میں تعلقات بہت اچھے تھے۔ بچا مجھے تو نہ ہو ہم ہلاک ہو جائے۔ ایک دفعہ موسیٰ نے یہ کہہ کے نہیں بتایا ملعون بھاگ جائے یہاں سے، ہاں بنا خود ہوا ہے، مدد کے لیے میرے پاس آتا ہے۔ ہر دفعہ جناب موسیٰ مدد کرتے رہے، ہر دفعہ فرعون کے لیے مدد ہوتی رہی، کہیں کوئی نہیں کہتا تعلقات بہت اچھے۔ فرعون اور موسیٰ میں یاری ہو گئی تھی۔ کم از کم ایک بات تو پتہ چل گئی، کسی دور کا فرعون کسی دور کے موسیٰ کے دروازے پر آ جائے اور موسیٰ بار اس کی مدد کرے، اس سے تعلقات کا اچھا ثابت ہونا نہیں ہوتا، کل کا مشکل کشا ہونا ثابت ہوتا۔ اب جناب عذاب اب پروردگار نے دیکھیے اگلے قدم لگاتے ہیں، یہاں سے بڑے اہم نقطے ہیں۔ جوان بیٹھے اور پورا شہر لاہور بیٹھا ہے اور یقین پاکستان کی نمائندگی بھی یہاں مومنین کر رہے ہوں گے۔ حضور ذرا میری بات کو سمجھے، آپ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے قلب کیا کریں؟ اب دیکھنے کرنا کیا ہے؟ فرعون سے جان چھڑانی ہے، مظلوم پیسی ہوئی قوم ہے، یا اللہ بعد میں کیا ہوا؟ دریا میں غرق کر دیا، یا اللہ معجزے سے تبدیلی لے آ، معجزے سے تبدیلی نہیں لایا۔ اس نے کہا وَيْرَحِمُ بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو مرکز کرا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کردار اپنا، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے مومنوں کو بشارت دے دو۔ اور جو ہے 3 کام اللہ نے قوم کو اٹھانے سے پہلے کی، ایک ان میں مرکزیت قائم کروائی،
ان کو ایک مرکز پر جمع کیا، دوسرا انہیں کردار بنانے کا حکم دیا۔ حالانکہ بعد میں جو کچھ ہوا معجزے سے ہوا، بعد میں تو معصوم اپنا اثر دکھا گیا، مگر قوم کو پہلے قوم کی ظرفیت پیدا کی، ایک مرکز میں جمع کیا، صاحب کردار کیا، اور پھر انہیں بشارت بھی دی۔ کیوں؟ یاد رکھیے گا، ڈری ہوئی قوم کبھی کوئی قرار نہیں لاتے۔ صاحبان فہم بیٹھے ہوئے توجہ فرما رہے ہیں، گھبرائی ہوئی قومیں نہ، مایوس قومیں کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے فرمایا ایسے نہیں اٹھا، پہلے اس قوم کی ظرفیت پیدا کر، ایک تو انہیں بشارت دے دے، ان سے کہ مطمئن ہو جاؤ، فرعون جو کر لے آخر تو تمہارا ہے، نتیجہ تو تمہارے ہاتھ ہے۔ مایوس نہ ہونا، ظلم جتنا بھی بڑھ جائے، سفاکیت و صفاحت و جنایت جہاں تک چلی جائے، یاد رکھو یہ عارضی ہے، مستقبل تمہارا۔ توجہ ہے، لہذا بشارت ہو۔ پھر ایک مرکز پر اکٹھے ہونا، یاد رکھیے لفظ قوم ثابت بھی نہیں آتا اس گروہ انسانی پر جو مرکزیت نہ رکھتے۔ توجہ فرمائیں، یاد رکھیے گا مرکز نہ خالی قسمت اور مقدر سے نہیں ملتے، اس کی خاطر کسی قوم کی سینکڑوں سال کی محنت شامل ہوتی ہے۔ اگر کہیں قوم میں مرکزیت قائم ہو جائے نا تو خام خواہ بوگس قسم کے عقائد و نظریات بنا کر اس سے متنفر نہیں ہونا چاہیے، اس سے دور نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ قوم ہوتی ہی وہ ہے جس کا مرکز ہو۔ توجہ ہے، اور خصوصاً وہ قومیں جو فرعونوں سے نبرد آزما ہوں، جن کے پیچھے فرعون ہوں، جن کے پیچھے کروڑوں پیٹرول ڈالر جن کے خلاف خرچ ہو رہا ہو۔ بات پہنچ رہی ہے تو کہ نہیں پہنچ رہی؟ انہیں بہت ہی محتاط رہنا چاہیے۔ اول مرکز ملتے نہیں ہیں، مل جائیں تو پھر انہیں تھام لینا چاہیے، پھر بوگس قسم کے نظریات بنا کے ان سے دور نہیں رہنا چاہیے، پھر ہر مومن کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اگر سپاہی بننا ہے معصوم کا تو پھر ہر کسی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے، یہ بشارت رکھنی چاہیے کہ فرعون جتنا بھی طاقتور ہو وہ دنیاوی اسلحے پہ اعتبار کرتا ہے، مومن خدا پہ اعتماد کرتا ہے۔ وہ جو فرما رہے جب یہ مرحلہ طے کروا دیے خدا نے، اب فرمایا وَأُوحِيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اب ہم نے موسیٰ اس رابطے کی بات کی، ایسا کیجئے میرے لوگوں کو لے کر اٹھیں، اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، آپ کا اتباع آپ کے پیچھے آیا جائے گا، یعنی فرعون آپ کے پیچھے آیا گا۔ موسیٰ نے لشکر اکٹھا کیا، ایک چونکہ پہلے مرکز بنوا دیا تھا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ موسیٰ نے ایک کال دی، پوری قوم اکٹھے ہو کے چلے۔ دیکھیے آگے غرق ہونا ہے فرعون، مگر مومن قوم کا بھی ذرا اعتماد موسیٰ پہ دیکھے، پہلے مرکز قائم کروایا، یہی تو مرکز کی خوبی ہوتی ہے، تاکہ جب ایک صدا قوم کو دی جائے تو لوگ گروہوں میں نہ بڑھ جائیں، ایک مٹھی بن کے دشمن کے سامنے آ جائے۔ اسی لیے دشمن ہر دور کا فرعون کوشش کرتا ہے مومنوں میں اتنے اختلاف ڈال دو یہ کبھی ایک مٹھی نہ ہو سکے۔ وہ جو فرما رہے ہیں وہ کبھی عقیدے سے آتا ہے، کبھی نظریے سے آتا ہے، کبھی کچھ، وہ چاہتا ہے مومن آپس میں تقسیم ہے، یہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو مشکوک آنکھوں سے دیکھتے رہے، کیوں اگر یہ ایک ہو گئے ہمارا کاروبار کیسے چلے گا؟ توجہ ہے، یقیناً باتیں پہنچ رہی ہوں گی۔ میں اپنے موضوع کو کنکلوڈ کر رہا ہوں اور یہ بات بڑی سمجھنے کی جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اب ہوگا کہ جناب موسیٰ نے سوال ساری قوم اٹھ کر چل پڑے، جیسی ساری قوم اٹھ کر چلی پیچھے آیا فرعون۔ اب یہاں اللہ نے ہمیں اصحاب موسیٰ کا ایک بڑا مختلف رویہ دکھایا اور لفظ خود قرآن نے استعمال کیا۔ اب جب چلے نا آگے دریا آ گیا، اب آگے دریا ڈھاٹے مار رہا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھا فرعون کا لشکر آ رہا، 5-6 لاکھ کا فرعون کا لشکر پیچھے ہاتھوں میں تلوار لے کر آگے دریا۔ قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے صحابہ کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ اب یہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ کا ترجمہ میں کوئی اور بھی کر سکتا ہوں، مگر اہل لاہور بیٹھے ہیں میں وہ کرتا ہوں جو ہر جوان کے ذہن میں سما گئے، سرکار مروا دیا۔ قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے صحابہ کہنے لگے سرکار مروا، انقلاب 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 کر کے ہمیں ترانے سنا سنا کے جذباتی کر دیا،
ہم اٹھے ہیں، لو سامنے دریا ہے، پیچھے وہ دیکھیں مارنے کے لیے فرعون چاہ رہا ہے، خام خواہ جذباتی کرتے اچھے بھلے گھروں میں بیٹھے. توجہ ہے حضور، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی آزمائش قرآن دکھا رہا ہے. ذرا سے حالات بگڑے نا تو لوگوں کے ایسے عقیدے کے پاؤں پھولنے لگتے ہیں، ہاتھ پاؤں ایسے پھولتے ہیں، انہیں انقلاب ہی برا لگنے لگتا. نہ انقلاب اچھے تھے، کوئی پوچھے تم کہاں اچھے تھے؟ اس وقت تو عزت بھی نہیں تھی، تمہیں کوئی سمجھتا ہی کچھ نہیں تھا، تمہیں تو 10 سے 15% کا ہے کیا. توجہ فرما رہے ہیں جی، کوئی تمہیں کسی کھاتے میں نہیں گرتا تھا. کچھ یہ کہ تمہیں موسیٰ نے اٹھا کے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈلوا دی. بات پہنچ رہی ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے نا میں موسیٰ سنا رہا. توجہ ہے جی، کمال ہے خدا کی قسم. موسیٰ نے اٹھا کے فرعون سے ٹکرا دیا. تم کیا کر رہے تھے؟ غلامی میں پڑے تھے، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. ذلت کی زندگی تھی، جب چاہتا تھا مار دیتے تھے. کمال دیکھو، تمہیں اٹھا کے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈلوا دی، مگر موت دیکھ کے سارا انقلاب ہی نکل گیا. توجہ ہے جی. تو حضور معاملہ یہ ہے، وہ موسیٰ جو ایک سانپ سے بھاگ گئے تھے بہت زیادہ، میں نے کسی مجلس میں بتا دیا، وہ خوف کی ہدایت کے لیے تھا. وہ موسیٰ کہنے لگے کلا، ہرگز نہیں، اللہ ربی ما یصحیح، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تعجب کی بات ہے، وہ موسیٰ جو ایک سانپ کو دیکھ کے ڈر گئے تھے، اب 5 لاکھ کے لشکر کو دیکھ کے نہیں ڈرتے. توجہ ہے کہ کیوں؟ اس وقت خوف کا مظاہرہ کرنا بھی ہدایت کے لیے تھا. ویسے معصوموں کا یہ مزاج نہیں ہوتا کہ خطرہ دیکھیں اور رو پڑیں. خطرہ دیکھ کر رو پڑنا بے ایمان ہونے کی دلیل ہو گئی ہے، اور خطرہ دیکھ کر سو جانا ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے مسلمان ہمارا خدا ہمارے ساتھ، اللہ نے فرمایا ہم نے وہی کی موسیٰ کی طرف عصا ماری رہے تو جناب موسیٰ نے عصا مارا. ہوا کیا جانتے ہیں؟ راستہ بنا، ایک شاندار راستہ بنا، ایک بہترین راستہ بنا. جناب موسیٰ نے کہا آ جاؤ. جناب موسیٰ نے گھوڑے کو ایڑ گئے. جناب موسیٰ آگے، اب دیکھتے ہیں میں تنہائی آ رہا ہوں. جوانوں سمجھنا، پیچھے پلٹ کے دیکھا قوم وہیں کی وہیں کھڑی ہے. آؤ نا بسم اللہ. میرا سرکار کہاں؟ راستہ بنا دیا، آ جاؤ. اب ذرا سمجھے، وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ جائیں، ان کے ساتھ. وہ کہنے لگے ہم ان کے ساتھ جائیں. پتہ چلا وہ جو بظاہر قوم لگ رہی تھی وہ تو 12 حصوں میں تقسیم ہے. ہر کسی کا اپنا ہی مزاج تھا، وہ ایک دوسرے کو مومن نہیں مانتے. پہنچ رہی ہے نا بات جوانا. میں نتیجہ دے رہا ہوں اپنی 8 دن کی محنت کا. قرآن اور آزمائش ایک دوسرے، ہم ان کے ساتھ کیوں جائیں گے؟ نہیں، ہمیں الگ راستہ دو، ہم ان کے ساتھ ایک راستے پہ نہیں چلیں گے.
تعجب کی بات ہے، مولا ایک ہے۔ اللہ جانے کیسے کیسے جاہل اس قوم میں تبلیغ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی دوسرے کو مومن سمجھنے کو تیار نہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کو مختلف حیثیت سے دیکھ رہا ہے، نہ صاحب ہم ان کے ساتھ ہی گئے، ان کا یہ مسئلہ، ان کا وہ مسئلہ۔ ظاہر مولا ایک ہے، منزل ایک ہے، اور یہ ایک دوسرے کو مومن نہیں سمجھ رہے۔ وہ جو پیچھے فرعون چڑھا ہے نا، اس سے غرض ہی نہیں ہے یہ ایک دوسرے کو کیا مانتے ہیں۔ اس کی نظر میں یہ سارے موسیٰ کے شیعہ، بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ قرآن اور آزمائش، میں اپنا موضوع ختم کرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ دو۔ حضور کمال یہ دیکھیے، وہ ایک دوسرے کے ایمان پہ مشکوک ہیں، وہ ایک راستے پہ چلنے کو تیار نہیں ہیں، مگر وہ پیچھے جو بدبخت اپنا لشکر لے کے چڑھ آیا ہے اسے غرض نہیں ہے ان کے آپسی مسائل کیا ہیں، ان میں کون کیا پڑھتا ہے، کون کیا نہیں پڑھتا، کون کیا کرتا ہے، کون نہیں کرتا۔ بات پہنچ رہی ہے، اہل لاہور بات پہنچ رہی ہے۔ عرض کروں اسے کوئی غرض نہیں ہے کیا کرتے ہیں، اس نے تو شناختی کارڈ دیکھ کے مار دینا ہے۔ غور تو کیجئے گا فرعون کو اس سے کیا غرض ہے کہ ان کا آپس میں مزاج کیا ہے، یہ ایک دوسرے کو کیا سمجھتے ہیں، کیا نہیں سمجھتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ شناختی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ کس قسم کا شیعہ، یہ کم از کم یہ بھی لکھا ہوتا ہے یہ شیعہ۔ کیا آپ کے ملک میں یہ کام نہیں ہوئے؟ شناختی کارڈ دیکھ کے نہیں مارا؟ شناختی کارڈ پہ کیا فرقہ لکھا ہوتا؟ نہیں۔ یہ مارنے والے کو کیسے پتہ چلتا؟ اگر شناختی کارڈ پہ زبیر لکھا ہو وہ مارے گا، تو اگر مارے ایسا ولید لکھا ہو مارے گا، حسنین لکھا ہو چھوڑے گا، علی لکھا ہو چھوڑے گا۔ پھر مجھے ایمان سے بتانا دشمنی کس سے ہوئی؟ فرمانے جی 1400 سال پہلے جن کے بڑوں کو کردار گوارا نہیں تھے ان کی نسلوں کو نام بھی گوارا ہمیں 1400 سال پہلے کے کئی قاتل نہیں مل رہے، خدا را کبھی ایسے بھی ہو یہ تو پتہ چلتا ہے، مومن کو کارڈ دیکھ کر مار دیا، کبھی کوئی پکڑا جائے نہ مارنے والا، اس کا بھی شناختی کارڈ چھپے، ہمیں بھی پتہ چلے ان ناموں کے قاتلوں کے۔ جبکہ جو پیچھے فرعون ہے اسے سے غرض نہیں ہے ان کے آپسی نظریات کیا ہیں، آپسی مسائل کیا ہیں۔ اب جناب موسیٰ نے کہا جناب موسیٰ نے باہر راستے بنائے، آپ بھی آ جاؤ، قصص اٹھا کر پڑے ایک اور مسئلہ ہو، میں سرکار ایسے لکھ جائیں اچھا اب کیا پرابلم ہے، پیچھے فرعون چلا رہا ہے تو پھر خدا کرو آگے بڑھو، نہیں سرکار ایسے نہیں جائے
ایسا کہتے ہیں کہ بیچ میں کھڑکیاں بنا کیوں؟ ہم نے ایک دوسرے کو بھی دیکھ لیا. جوان بیٹھے ہو بات ضائع نہیں ہوگی. تعجب کی بات ہے منزل ایک تھی, مولا ایک تھا, آپ نے کر لیے راستے جدا جدا. اچھا اب ہو گئے نا, چلو اب اپنے اپنے راستے پہ چپ کر کے چلو, یہاں نہیں منزل پہ مل لیں گے. اور اللہ نے بتایا جس قوم کی رگوں میں خباثت گھس آئے نا وہ اس حد تک اتر آتے ہیں کہ باوجود راستے جدا کرنے کے ایک دوسرے کی جان گوا جاتے ہیں. توجہ ہے, ایک دوسرے کی جان کو نہیں چھوڑ, ارے صاحب آپ نے راستہ جدا کر لیا نا, چلیے انشاءاللہ منزل پہ مل جائیں گے. مولا تو ایک ہی ہے نا, نہیں ایک دوسرے کی جان کو لازمی آنا. موسیٰ نے کھڑکیاں بھی بنا دی, چلو جی کھڑکیاں آپ تو یہ یہاں سے پار ہوئے, پیچھے فرعون آ رہا. پروردگار نے فرمایا وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ, ہم نے موسیٰ اور اس کے تمام جو معه تھے ہم نے سب کو نجات دلا. وَأَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ, وہ پیچھے جیسے فرعون اندر داخل ہوا اپنی قوم کے ساتھ. آپ جانتے ہیں نا کیا ہوا, ادھر موسیٰ کا آخری پار ہوا, ادھر فرعون کا آخری داخل ہوا. وہ پار ہوئے, نجات مل گئی, انہیں اللہ نے غرق کرا دیا. قوم تو ایسی چیز کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو راضی ہیں, ہزاروں مسائل, مگر اللہ نے نجات دی تو سبھی کو دے دی. جوانوں اس دن ساتھ میں لوگ بڑا لطف آئے گا. اللہ نجات دینے پہ آیا تو سبھی کو دے دیا. میں نے بڑی غور سے تفاصیل کو پڑھا. یا اللہ جب قوم اس حد تک بے شرمی پر اتری ہوئی تھی, جب قوم اس حد تک عامیانہ فکر ہو گئی تھی, انہیں کیوں سب کو پار کر دیا؟ کسی مفسر نے اول کو لکھا نہیں, لکھا تو ایک ہی وجہ لکھی, فرمایا قوم تو خاص نہیں تھی, مولا بڑا کام تھا. فرمائے قوم تو 12 ٹکڑوں میں بڑھ چکی تھی. جملہ میرا نہیں ہے, شام غریبہ کی مجلس میں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. طالب جو بھی صاحب کے بلند مرحوم کے اللہ انہیں جواری آئندہ معصومین میں جگہ عطا فرمائے, جملے کا عاجر انہیں عطا فرمائے. انہوں نے کمال جملہ یہاں کہا ہے, فرماتے ہیں قوم تو 12 حصوں میں بٹی ہوئی تھی, قومیں ایک تھی نہیں, قوم تو اصل میں 12 تھی. ہاں معاملہ کیا تھا, مولا ایک تھا, چاہے وہ بڑھ چکے تھے مگر مولا ایک تھا. دنیا والوں اپنی نجات کی فکر کرو, اس مکتب کو چھوڑ دو, کیوں ہمیں قرآن بتا چکا ہے قومیں 12 ہونا, امام ایک ہو کامل, 12 کی 12 بچ جاتی ہیں. جب ایک کامل امام 12 قوموں کو بچا سکتا ہے تو 12 امام مل کے ایک قوم کو جلدی دوست جلدی. اچھا جیسی پانی کی لہر اٹھنی چاہیے, ایک لطیف جملہ سنیں اور پھر میں آپ کو بس ایک آدھ جملہ امام کی عظمت پہ آپ کی ذہن تمام اس کو کمان کے دیکھیے. جیسی پانی کے درمیان آیا نا, اب قرآن سورہ یونس نے بتایا اس کی حالت کیا ہوئی فرعون, حتی اذا ادرکہ الغرق, جیسے اسے درک ہوا نا میں تو ہوا غرق. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. جیسی بدبخت نے دیکھا نا موت سامنے ہے, میں غرق ہونے لگا, فوراً ہی کہتا ہے میں بھی ایمان لاتا ہوں. اچھا یہ نہیں کہ حق کے خدا پہ, سچ کے خدا پہ, بنی اسرائیل کے خدا پہ دیکھا نا ان کا خدا انہیں بچا گیا, میں بھی اس بہانے پر تھا. یعنی اظہار ایمان میں یہ بات موجود ہے. توجہ ہے جی, میں بھی ایمان لایا بنی اسرائیل کے خدا پہ, مگر مجھے فرعون تھا, غرق ہو گیا, خدا کی اس پہ لعنت ہو, مگر مجھے اس کے آخری جملے کا بڑا لطف آیا, وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ, میں بھی ہوں مسلمانوں میں سے. جوانوں بھاگنا جانا بڑا لطف آئے گا. اسے نہیں پتا تھا مومن بھی ہوتے ہیں, تو اس نے کہا میں بھی ہوں مسلمانوں میں سے. کیوں؟ فرعون جانتا تھا ساری
زندگی نبی سے لڑتے ہو نا، آخر میں منافقت سے کلمہ پڑھ لو تو مومنوں میں جگہ نہیں ملتی، مسلمانوں میں جگہ ملتی۔ حالانکہ وہ کہہ رہا تھا میں ایمان لے کر آ رہا، خدا نے تسلیم نہیں کی۔ کیوں؟ آزمائش کی حضور ایک حد تک کی خدا اجازت دیتا، ایک حد کے بعد میں پروردگار اجازت نہیں دیتا۔ خدا نے کر دیا۔ مومنوں پڑھ تو میرے ساتھ میری پہلی مجلس کی طرف اندازہ کرو واقعہ شروع کہاں سے ہوا تھا۔ ایک مظلوم ماں اپنے بے بس بچے کو خدا کے کہنے میں پانی کی لہروں کے حوالے کر دی۔ موسیٰ کا تابوت تھا، پانی کی لہروں پہ ڈول رہا تھا، فرعون اقتدار میں تھا، راج کر رہا تھا۔ آخری منظر کیا خدا دکھا رہا ہے؟ وہی فرعون جو راج کر رہا تھا پانی کی لہروں میں ہچکولے کھا رہا تھا، وہی موسیٰ جو مظلوم تھا وہ طاقت میں کھڑا ہے۔ پروردگار نے بتایا یاد رکھو، مظلوم کو مظلومیت میں دیکھ کے میرے اوپر سے اعتبار نہ کھو بیٹھنا، بس مجھے دل میں بساؤ۔ تم دیکھو تو صحیح، جو مظلوم ہجرت کرتا ہے 28 رجب کو، یزید اقتدار میں بیٹھا ہے، آج اس کی مجلس میں لاکھوں افراد بیٹھے ہیں اور یزید پہ فقط لعنت ہو رہی ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جب اسے مولا تو تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آنی ہے تجھ کو یاد کیجیے۔ جوان ساتھ ہے نا، میں عظمت امام علی مقام کے بجولی عرض کر لوں۔ خدا نے فرمایا دیکھو جو حق پہ کمپرومائز نہیں کرتے، جو کھڑے رہتے ہیں نا مستحکم انداز میں، خدا چاہے مظلوم پھر وہ طاقت عطا کرتا ہے، پھر اس شان سے طاقت عطا کرتا ہے کہ ظالم بڑے بڑے اقتدار بھی خدا تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور خدا مظلوم کو طاقت۔ یہ کمال دیکھیے، ایک وہ حسین ہے جو مدینے میں تنہا کہہ رہے ہیں، مصری یا دوبارہ مصری مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں۔ اب دیکھا جائے تنہا ہے زمانے میں حسین، اور علماء عالم اسلام لکھ رہے ہیں سارے چھوٹے وقت کے فرعون کو نہیں چھکا تو وارث موسیٰ نہیں۔ ایسے ہی ہے نا جی، کمال یہ دیکھیے، آپ پڑھ لیجیے کسے حافظ جلال الدین سیوطی، حافظ حدیث ہے، حافظ قرآن میں سوائے اعظم کے معیار پہ جسے 40 سے 80 ہزار حدیث سلسلہ سند کے ساتھ یاد ہو، وہ تاریخ الخلفاء کے مقدمے میں لکھتا ہے سب نے بیعت کی تھی یزید کی، یزید کی بیعت اجتماعی تھی، اگر انکار کیا تھا تو فرزند رسول نے کیا۔ توجہ فرما رہے تھے، کمال دیکھیں، وہ جس نے تنہا کیا نا اس نے یہ نہیں کہا میں نہیں کرتا، مجھ جیسا نہیں کرتا۔ اگر کھا کے نہیں گئے تو بڑا لطف آئے گا۔ توجہ ہے جی، معصوم نے یہ نہیں کہا میں بیعت نہیں کرتا۔ اگر امام فرماتے حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، بات تو درست ہوگی، تو نہیں ایسا نہیں ہے، مجھ جیسا ہی نہیں کرتا۔ سادگی سے جملہ عرض کروں حسین والوں، حسین نے صرف اپنی طرف سے نہیں ہماری طرف سے بھی انکار کر دیا۔ جوانوں تھا کہ یہ کمال دیکھیے، اپنی طرف سے نہیں تھا کہ مجھ جیسا نہیں کرتا۔ اب یہ بڑی تعجب کی بات ہے، آخر کیا وجہ ہے حضور؟ جب سب نے بیعت کر لی تو جس تنہا نے نہیں کی وہ کہہ رہا ہے مجھ جیسا نہیں کرتا۔ یہ تو اور بات ہے۔ علامہ مودودی، ان سے لاکھ اختلاف صحیح علمی، مگر یہاں ان کی عظمت کو ماننا پڑے گا۔ کسی نے پوچھا نا علامہ مودودی سے، دیوبند کے بڑے عالم تھے، کہا سرکار جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں بیعت نہیں کی؟ کہا جا سوال درست کر کے لا، سوال یہ بنتا ہے جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو سب نے بیعت کیوں کرنا؟ ہمارے جی سوال یہ نہیں بنتا کہ
سب نے بیعت کر دی ہے تو حسین نے کیوں ہے؟ حسین اپنے میں معیار ہے. مگر دیکھیے فضل رسول ہے مجھ جیسا ہی نہیں کرتا. اچھا وہ جو معاشرے میں تنہا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھ جیسا نہیں کرتا. اور آج کا مورخ گواہی دے رہا ہے سب نے کی تھی. تو یہ مجھ جیسے کون تھے؟ جو انہوں نے بڑا نتیجہ دے ڈالا یہ حسین جیسے کون تھے؟ باقی تو مختلف تو مورخ کہہ رہے سارے کیے بیٹھے تھے. اور امام تو ایسے فرمائے جیسے یہ کوئی کلیہ ہے, یہ اصول ہے, مجھ جیسا نہیں کرتا. جبکہ عالم یہ ہے سب کر چکے ہیں. تو جو ہے میری جانے معاملہ کیا, میں فضائل امام کی عظمت بجوگا آپ کرنا چاہتا ہوں. تو مان یہ دیکھیے آج کے مورخ کو پتہ ہے سب نے کر دی تھی, آپ کے خیال میں یزید کو نہیں پتا تھا؟ بھئی آج کے مورخ کو پتہ ہے سب بیعت کر چکے, تو اس کا مطلب ہے یزید کو تو بہتر پتا ہوگا. سب بیعت کر چکے. کمال دیکھیں سارے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے چکے, وہ ان کے ہاتھ کو ایک طرف رکھ کے حسین کے ہاتھ کے پیچھے. میں نے جملہ بڑا عرض کرنے میں پوری توجہ چاہوں گا. جہاں جہاں دوست بیٹھے ہو میرا ساتھ دے دینا, جہاں جہاں حسین والے بیٹھے اس ایک جملے میں خراج تحسین ہے امام معصوم کو. کمال یہ دیکھیں ہر کوئی اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے رہا ہے. یزید اس ایک ہاتھ کے پیچھے ہے جو اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا. ایک ہی ہاتھ ہے نا, چھوڑ دیں. بھائی جب سارا زمانہ مان گیا ہے, اس پورے مجمع میری تائید کرے, ایک نہ بھی دوست مانے, مجھے کیا لگے؟ توجہ فرما رہے ہیں جی. مگر یزید اسی ایک ہاتھ کے پیچھے ہے. وہ مدینے میں ہے تو مدینے جاتا ہے, وہ مکے میں ہے تو مکے جاتا ہے, وہ مکے سے نکلتا ہے پیچھے پیچھے لشکر بھیجتا ہے. آخر کیوں؟ یزید کو بھی پتا ہے ہاتھوں کی اہمیت کا فرق کیا ہوتا ہے. اللہ نے کہاں بیٹھے حضور جملہ پہنچے میرا ساتھ ضرور دینا. وہ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے رہے ہیں, یزید حسین کے ہاتھ کے پیچھے جا رہا ہے. جملہ عرض کروں لعنت ہے ان سب کے ہاتھوں پر, حیف ہے ان بیعت کرنے والوں پر جن کی بیعت یزید جیسے کو بھی مطمئن نہ کر سکتا. خود کو انہوں نے خود ہی گرا لیا یزید کی بیعت کر کے. آج ان کا نام ہی کوئی نہیں تاریخ میں ہے. سرفراز ہے تو ذات گرامی ہے حسین. کیوں یزید جا رہا حسین کے ہاتھ میں جبکہ سارے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں آ چکے. اسے پتا تھا ان ہاتھوں کی اتنی اوقات ہے جتنی ان جسموں کی اوقات ہے جن سے یہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. جب جسموں کی ویلیو نہیں ہے تو ہاتھوں کی قدر کیا ہوگی. پر یہ جو حسین کا ہاتھ ہے نا, یہ اس کا ہاتھ نہیں, یہ ابراہیم کا ہاتھ ہے, یہ موسیٰ کا ہاتھ ہے, یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے, یہ 1.25 لاکھ نبیوں کا ہاتھ. یہی ایک نقطہ تھا جس میں حسین کو اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دینا. مگر نتیجہ دیکھیں حضور, وہ جو مظلوم اور تنہا نکلا تھا آج اسی کا شاندار ہوگا. اگر ظاہر ہیں تو اسی کے ہیں, عاشق ہیں تو اسی کے ہیں, نام لیوا ہیں تو اسی کے ہیں. کہاں گیا ہے یزید, کہاں گیا ہے یزید کا اقتدار. آزمائشوں سے کبھی نہ گھبرانا, آزمائشیں آئیں گی ضرور, مگر قرآن پڑھ لو, ہر آزمائش کے آخر میں اللہ نے قوم کو کامیاب کیا. بس خدا پر اعتماد نہیں چھوڑنا. کربلا کا بھی یہی نتیجہ ہے, جو خدا کو تھام لینا, زمانہ انہیں چھوڑ دے, وہ کسی کو اور مٹتے نہیں. اگر مٹنا ہوتا تو فرزند رسول مٹتا. اگر حسین ابن علی نہیں مٹتا تو یاد رکھیں کبھی اہل حق نہیں مٹ سکتا. جانتے ہیں نا آپ کیا تاریخ آج 9 محرم ہے. کاش کہ ہمارے سینوں کی حرارت سے یہ سردار بنی ہو. آج تو رونے کے لیے کسی جواز کی ضرورت ہے. آج نہ دل بھر کے رو لینا حسین, آج رونا دل بھر کے رو, جیسے چاہو رونا حسین. جانتے ہیں نا ننھے سے حسین ہاتھوں میں آئے حسین, آنکھوں میں آنسو آئے, جناب زہرا تڑپ اٹھی. اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان اس کے جوانوں کو رہے گا, جس کے بوڑھے اس کے بوڑھوں کو رہے گا, جس کی عورتیں اس کی عورتوں کو رہے گی. آج وہ وعدہ ایفائی کا دن ہے. یہ وہ دن ہے جب اپنے وجود کو ثابت کرنا ہے.
ہمیں رو کے اپنے مقصد تخلیق سے ہمآہنگ ہونا ہے. سارا دن کا تھکا ہوا ہے میرا مولا. ظہر سے عصر کے درمیان 70 سے زیادہ لاشیں مظلوم ہیں. سوچ سکتے ہیں تھکاوٹ کتنی ہوگی حسین. آخری کام میرے مولا نے جانتے کیا کیا ہے؟ اصغر کو چھپایا. یہ میرے مولا کی زندگی کا آخری کام تھا. اصغر کو چھپا کے میرا مولا جب خیام سے دوسری طرف آیا نا تو سامنے سے مسلسل مبارزت ہو رہی ہے. ڈھول تاشیانے بج رہے ہیں. حسین میدان میں آؤ, حسین میدان میں آؤ. میرا مولا ایک دفعہ خیام کے باہر آیا اور آگے کہا یا زینب یا سکینہ علیکم منی سلام. میرا آخری سلام قبول کرو. اس صدا پہ وہ کفران مچا. میرا مولا ایک بی بی کو تسلی نہ دینے لگا. یہی ہوتا تھا جب بھی ارادہ کرتے تھے ایسا کفران ہوتا تھا. جناب زینب غش کر جاتی تھی, کلثوم غش کر جاتی تھی. میرے مولا نے ایک دفعہ نا بڑی مشکل سے انہیں بٹھا کے خاموشی سے جناب فضا کے کام نے کہا فضا سے اندر جاؤ اور وہ کرتا لے کر آؤ جو میری ماں زہرا نے میرے لیے سیا تھا. اور زینب سے کہا تھا بہن زینب, بیٹی زینب کربلا کے میدان میں جب یہ کرتا مظلوم بیٹا مانگے نا سمجھ لینا حسین کا آخری وقت آ گیا. فضا خیال کرنا کہیں زینب کی نگاہ نہ پڑ جائے. جناب فضا خاموشی سے گئی مگر جب کرتا لے کر جا رہی تھی نا مقدر رسول کی بیٹی کے جیسے ہی نگاہ پڑی کہ فضا ہاتھوں میں کیا ہے, مجبور ہو گئی دکھانے پر. ایک مرتبہ ہاتھ کہہ کے جناب زینب زمین پر. میرے مولا نے آ کر دیکھا کش کر گئی ہے جناب زینب. اس وقت آنکھ کھلی جب دیکھا زانو مظلوم کا کربلا پہ سر ہے اور میرے مولا کے آنسو جناب زینب اخرس کے چہرے پہ گر رہے ہیں. کہا بھیا کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ بھیا ہمارا تو عباس بھی نہ رہا, بھیا کہاں جا رہے ہو؟ ایک مرتبہ اٹھا کر بٹھایا. کہا زینب یہ تو ہونا تھا. زینب آپ بھی جانتی ہیں ماں زہرا نے بتا رکھا تھا نا زینب اب مجھے جانے دو اس سے پہلے اشکیا میری تلاش میں یہاں تک آ جائیں. کہا اچھا بھیا اب اور کوئی چارہ نہیں ہے؟ نہیں بہن کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا بھیا ایک کام کر لوں, اجازت دیتے ہو؟ ہاں بہن اجازت ہے. کہا اچھا ذرا اپنی ابا کو نہ گردن سے ہٹانا. میرے مولا نے اپنی ابا کو گردن سے ہٹایا. آگے بڑھ کے جناب زینب نے بوسے دینے شروع. جب بوسے دیے نا اس انداز میں تو پوچھا بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا بھیا ماں زہرا نے آخری وقت مجھے بلایا تھا, مجھے گلے سے لگایا تھا اور کہا تھا بیٹی زینب ایک وقت آئے گا حسین آخری سلام کر کے میدان کربلا کی جانب جائیں گے تو ایسا کرنا میری جانب سے حسین کی گردن پہ بوسے دینا. یہی حق ہے مظلوم کو رونے کا. صدائے بلند کریں ایسے روئیں جیسے رونے کا حق ہے اور اطمینان سے روئیں. جس نے کھڑے ہو کر رونا وہ کھڑے ہو کر رو لے, جس نے بیٹھ کر رونا وہ بیٹھ کے رو لے. مگر مجھے مسائل پڑھنے دے, ایسے سنے جیسے سننے کا حق ہے. بیٹھ کے سنو تسلی اور اطمینان سے. زیارت تبھی آئے گی جب مسائل کامل ہو. حضور جب یہ کام کہا نا ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے کہا بہن زینب مجھے بھی اجازت ہے ایک کام کر دو. کہا ہاں بھیا کرو. کہا ذرا سرے اقدس سے چادر کو سرکا. ایک مرتبہ چادر کو سرکا. مظلوم آگے بڑھے سرے اقدس کے بوسے لینے شروع. کہا ذرا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دو. ہاتھوں کے بوسے شروع ہوئے. کہا بھیا اس انداز میں کیوں پیار کر رہے ہو؟ کہا یاد ہے وقت آخر کیسے ہی مثلا کا وقت آخر مجھے علی نے کہا تھا
Hussein! Ya Hussein! Ya Hussein! Ya Hussein! Ya Hussein!
لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین